بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیں علم نجوم کے پیچھے جو طرح طرح کی شرکیہ کفریہ اعمال کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. کائنات میں کسی چیز کے ہونے، کسی چیز کے بگڑنے، کسی چیز کے بننے، صحت، تندرستی، رزق، روٹی، اس کا کوئی تعلق ستاروں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بتایا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زیب و زینت کے لیے ہیں، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. نمبر 2 رجوما للشیاطین. شیطان اگر کوئی بات وہاں سننے کے لیے جاتا ہے آسمان پر تو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اس کو مارتے ہیں ستارے سے کھینچ کر کے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا. نمبر 3 فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھولے بھٹکے لوگوں کے لیے راہ بتانے کے لیے ستارے، اس کے ذریعے لوگ اپنی راہ پہچان لیتے ہیں، بلکہ اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنے بہت سارے مسائل اس کو دیکھ کر حل کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں فلاں جگہ جانا ہے یا فلاں جگہ جانا ہے. یا رات کے وقت اٹھتے ہیں تو بعد ستاروں کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں ہاں ابھی اتنا ٹائم ہے اور ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے فرمایا وعلامات، ہم نے ستاروں کو پیدا کیا ہے. باقی ان کے علاوہ قسمت معلوم کرنا، اللہ اکبر. آج تعجب کی بات ہے، آج پیپر میں دیا جاتا ہے، پیپر میں آتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا. اللہ اکبر. اتنے بڑے بڑے شرکی عمل پیپر میں باقاعدہ ایک کالم آتا ہے نیوز پیپر میں کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا.
یہ ستارہ ہے، ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوا ہے، خیر کا گزرے گا، برکت کا یا پریشانی کا، یہ ساری چیزیں یعنی اس انداز سے لوگوں نے ستاروں کو سمجھ رکھا ہے کہ پوری کائنات کے اندر ساری تبدیلی ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، بارش اور ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے۔ کائنات میں کسی چیز کا جو وجود ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں تب۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ دیکھیے آج بارش کا کتنا گہرا تعلق لوگوں نے ستاروں سے جوڑ رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ شورى کی آیت بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، کتنی پیاری چیز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ ام نحن المنزلون، اے میرے بندو جو تم پانی پیتے ہو ذرا بتاؤ یہ پانی آسمانوں سے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں مطلب بتاؤ بارش برسانے کا مالک کون ہے؟ بارش اللہ کے حکم سے۔ اور یہاں سورہ شورى کی آیت نمبر 28 کتنی پیاری، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ ہی تعالیٰ کی ذات ہے جو گیس اتارتے ہیں لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمتیں پھیلا دیتے ہیں بارش کے ذریعے۔ بارش ہوئی، کھیتیاں فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، باغات ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، چارے ہری گھاس ہریالیاں اگ آتی ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کرتا ہے، ستاروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر آیا کہ جب حدیبیہ کے موقع پر صبح اٹھے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج بارش ہو، مطرنا بنوء کذا و کذا، فلاں نشتر ہے ستارہ اس لیے اب آج بارش ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی نازل کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لوگوں اللہ رب العالمین معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا اصبح من عبادی مؤمن و کافر، آج کی صبح بڑی عجیب و غریب تھی، ہمارے کچھ بندے مومن بن کے صبح کیے اور کچھ لوگوں نے کفر کی کر کے۔ وہ کیسے؟ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جن لوگوں نے بارش کو دیکھا کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں بارش برسا دی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، بارش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا، یہ جو ہے ایمان والے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا وما مطرنا بنوء کذا و کذا، دیکھو فلاں ستارہ اگا ہے نا اس نے بارش برسا دی۔ اللہ رسول نے فرمایا یہ اس نے کفر کیا، بارش برسنے، بیماری آنے یا فصلیں یا کاروبار یا روزی روٹی کا کوئی تعلق اصل میں ستاروں سے نہیں ہے۔ ستارے تین مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہیں تک ان کو محدود رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، آج ہمارے اور آپ کے ہاں کچھ نجومی بیٹھتے ہیں، نجومی جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے لوگوں کی قسمت بتاتے ہیں، کچھ اپنا یہ بتاتے ہیں یہ ہفتہ کیسے ہوگا، بارش کب ہوگی، یہ آپ دکان اب شادی کریں گے تو خیر و برکت کی ہوگی یا نہیں، یہ اس قسم کے جو لوگ ستاروں کو دیکھ کے بتاتے ہیں ان کو نجومی کہا جاتا ہے، نجومی کہا جاتا ہے۔ یہ نجومی جو ہوتا ہے یہ غیب کی خبر بتانے والا ہوتا ہے، بالکل ناممکنات میں سے ہے، بتاتا ہے کہ ہاں فلاں دن بارش ہوگی، فلاں مصیبت آئے گی، فلاں آفت آئے گی، یہ سب ساری چیزیں جھوٹی نکلتی ہیں، لیکن انسان کی کوئی بات صحیح نکل گئی اتفاقاً تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے جیسے کہا تھا ویسے ہو گیا۔ تو دوستو اس طرح اس چیز کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان کے آخر میں ایک آیت نازل کی ہے، اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الَّذِي إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم کسی کو نہیں ہے۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش کب برسائے گا کسی کو پتا نہیں۔ اس لیے دیکھتے ہیں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہاں فلاں دن بارش آنے والی، بارش نہیں آتی، بہت ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ماں کے رحم میں جو کچھ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ پلان بناتا ہے، راستے میں موت آئی مر جاتا ہے، ہاسپٹل چلا جاتا ہے زخمی ہو کر کے۔ انسان بتانے کو تو بتا دیتا ہے، سوچ لیتا ہے کل ہم یہ کریں گے، اسی لیے لیکن بسا اوقات حادثہ پیش آیا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی ایسا نہ کہو کہ کل میں یہ کروں گا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ انشاء اللہ کہہ لیا کرو، اللہ نے چاہا تب ہم کریں گے، اور اللہ نے نہیں چاہا تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آدمی کو یہ پتا نہیں کہ آدمی کی موت کس جگہ آئے گی، اس کی قبر کی مٹی کہاں ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس، یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ اپنے نہ تقدیر کا علم کسی کو ہے نہ غیب کی خبر ہے۔ یہ نجومی لوگ کفر شرک کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس جانا بھی کفر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے ایسے ایمان اور دین کے لٹیروں سے محفوظ رکھے۔ اگلا چیپٹر ہے، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالنَّظَرَ، إِيَّاكَ وَالنَّظَرَ فِي الْكَلَامِ وَالْجُلُوسِ إِلَىٰ أَصْحَابِ الْكَلَامِ، اے لوگو وَإِيَّاكَ، اور اپنے آپ کو بچاؤ، فی النظر فی الکلام، علم کلام پڑھنے پڑھانے میں، غور و فکر کرنے میں، پڑھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ علم کلام کیا چیز ہے جس کو یہاں سیکھنے سکھانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور سلف برابر اس کی مخالفت کرتے رہے، اور ہمارے ہاں سب سے بڑا علم وہی علم کلام سمجھا۔ علم کلام کیا چیز ہے؟ علم کلام یہ ہے کہ جب لوگوں نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کرنا شروع کیا، اللہ تعالی کا انکار کرنا شروع کیا، اور انکار جو کیا وہ یہ کہ ان کے سمجھ میں اللہ کی صفات نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صفات کا انکار کرنا شروع کیا، حالانکہ توحید کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ تو اس وقت مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے۔ جب ایسے اہل بدعات، شکوک و شبہات والے پیدا ہوئے تو اس وقت علماء میں 2 گروہ ہو گیا۔ ایک گروہ اللہ تعالی کی ذات صفات کو کتاب اللہ سنت رسول سے ثابت کرتے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیں، کو سمجھیں تاکہ علم کلام ہمارے سمجھ میں آئے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سب انکار، صفات کا انکار کرنا شروع کیا، معتزلہ، مرجیہ،
قدریہ، بہت سارے فرقے، مجسمہ، کرامیہ، یہ سب پیدا ہوئے، اور اسماء اللہ تعالیٰ، بعض فرقے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے کرتے وہ کفر میں چلے گئے۔ اب ان کے جواب کے لیے میں دو قسم کے لوگ تیار ہوئے۔ ایک گروہ سلف کا تھا جس میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ایسے بڑے بڑے لوگ تھے، امام بخاری، امام نعیم بن حماد، بڑے بڑے لوگ تھے، امام ابن ابی شیبہ۔ ان لوگوں نے اسماء و صفات کو کتاب اللہ سنت رسول سے ثابت کیا اور صحیح معنوں میں اس کا معنی بتایا، اور امت کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کی اور آج تک کرتے رہے۔ ایک گروہ یہ تھا کہ ان کے تمام خرافات کا جواب کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں، علم کی روشنی میں دیا جائے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ لیکن ایک گروہ پیدا ہوا، اس نے ایسے لوگوں کی تردید کرنے کے لیے کتاب اللہ سنت رسول کو کافی نہیں سمجھا، کہا کہ یہ لوگ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ اب عقلی دلائل کے سامنے کتاب و سنت نہیں، بلکہ مثال دیتے لوگ کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ یہ عقل پرستی کی باتیں کرتے ہیں، تو عقل پرست ہی سے، عقل ہی سے ان کا رد کیا جائے گا۔ تو سلف کے منہج کو چھوڑ کر کے ایک گروہ یہ ہوا کہ ایسے کچھ اصول، ایسے ضوابط، ایسے قوانین اور قاعدے بنائے جائیں جس سے ان اہل باطل کا ہم جواب دے سکیں۔ اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ تھا کہ ان کے سامنے والے کا اعتراض ہے، اس کا جواب ہم کیسے دے سکیں؟ یہ تو قرآن و حدیث مانتا نہیں، ہم کیسے جواب دیں؟ تو ایسے لوگوں کے جواب کے لیے کچھ قوانین، قواعد اور ضوابط اور علوم و فنون کی ضرورت محسوس کی، تو انہوں نے بڑی کوشش کر کے ان کا جواب دینے کے لیے عقلی دلائل تیار کیے، گڑھے بنائے، اسی کا نام ہے علم کلام، اور ان کا مقابلہ انہی کے ذریعے کرتے رہے۔ اس میں عیب کیا تھا؟ اس علم کلام میں ایک بڑا عیب جو تھا وہ یہ کہ ان کو مقابلے کی طاقت جو اہل بدعت پیدا ہوئے تھے، ان کا جواب تو برابر نہ دے سکتے، اس لیے کوئی اگر حدیث ایسی آئی تو اس کی کوئی ایسی تعویل کریں جس سے لوگوں کو، اہل باطل کو اطمینان ہو جائے، جواب ہو جائے، اور اگر نہیں تو ایسی تمام احادیث کا انکار شروع کر دیا۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہو، انکار کر دیا۔ اب اہل علم نے جب ان کو پکڑا کہ بھئی یہ حدیثیں کیوں انکار کرتے ہو، تو اب حدیثوں کے رد کرنے کے لیے ایک نئے حجت کے لیے ایک نئے قانون بنائے، جس میں یہ تھا کہ یہ حدیث جو آپ پیش کرتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے، یہ خبر واحد ہے، اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے خبر واحد کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ دیکھیں کتنی حدیثیں انکار کرتے گئے۔ ایسے ہی اب جو ایک سیدھا سادہ مذہب آ رہا تھا اہل سنت والجماعت کا، دوسری چیز اس کی ایسی تعویل کریں
چاہے تعویل کی گنجائش ہو یا نہ ہو، ایسی تعویل کرے کہ دشمن جو ہے وہ سامنے والا اہل بدعت خاموش ہو جائے. اس لیے تعویل کا، تحریف کا ایک سلسلہ چھوڑا گیا. جب یہ ایک نیا علم آیا تو کل جدید لذیذ کے تحت بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ علوم شرعیہ میں پختگی اور مہارت حاصل کرنے کے بجائے اس علم کو سیکھنے لگے. اس کی بعینی ایک مثال آج دیں آسانی سے. آج چند سالوں سے، شاید کہ بچپنے میں آپ لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، چند سالوں سے کچھ غیر علماء داعی بننے لگے، دعوت کے میدان میں آئے اور انہوں نے طرح طرح سے باتیں بنانے شروع کر دی. کچھ جوابات ہم غیر مسلموں کو دیں گے. کتاب و سنت کا علم تو زیادہ نہ سیکھا، کچھ مسائل سیکھے اور اسٹیج پر آ گئے. اب جب اسٹیج پر آئے تو ایک نئی چیز تھی، غیر مسلموں میں کام، غیر مسلموں کو وعظ و نصیحت. معلوم پڑتا یہ تصور دیا گیا کہ چند سالوں میں پورا غیر مسلم سماج جو ہے وہ مسلمان بن جائے. انہوں نے کچھ اپنے اصول بنائے. اب ایک نئی چیز تھی، اب لوگوں کو عالم بنانے، بچوں کو عالم بنانے کا شوق نہیں، داعی بنانے کا شوق ہے. آج داعی بنانا ہے، عالم نہیں بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ ہم داعی بنائیں گے. دیکھا آپ نے؟ تو یہ نتیجہ نکلا کہ آج گلی گلی میں دعوی سینٹر، داعی، اور کچھ ایسے ان کی حرکتیں جس سے پبلک کا ایک بہت بڑا طبقہ انہی کو سننا ہے، انہی کو سمجھنا ہے، انہی سے محبت کرنا ہے. علماء کی کوئی قدر و قیمت باقی، کیا کہہ کر کے علماء بس مسجد تک کام کر سکتے ہیں، میدان میں آ کر کے علماء کام نہیں کر سکتے. بس دیکھو، جب سلف کا منہج، علماء کا طریقہ چھوڑ کر کے کوئی نئی چیز آدمی ایجاد کرتا ہے تو کل جدید اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. بالکل یہی ہوا. اب لوگوں کو کتاب سنت سیکھنے کا اتنا شوق نہیں رہ گیا، علماء کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کو اتنا شوق نہیں رہے گا جتنا شوق ان کے عقلی دلائل، ان کے علم کلام کو سیکھنے سکھانے کا تھا. اور علم کلام جو ہے اس میں کچھ اچھائیاں رہی ہوگی، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس سے نقصان زیادہ ہوا. آج ہم اپنے یہاں معاشرے کا عقیدہ دیکھیں. آج قرآن نے جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے اللہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایمان ہے، لیکن اللہ کہاں ہے ہم اس کو نہیں جانتے، کہا وہ کافر ہے. سوچیں ذرا سے، وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اتنا بڑا جاہل. دیکھو سلف کا عقیدہ کتنا تھا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کی بات بتا دیں، ائمہ اربعہ سب کا. کبھی اہل بدعات کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ یہی کتاب و سنت رکھی گئی. کیوں؟ کتاب سنت کو نور بتایا گیا ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم ہے. کتنی عجیب سی چیز تھی. لوگوں نے اس طرح سے اپنے غلط حرکتیں شروع کر دی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کہاں رہتے ہم نہیں جانتے، نہیں مانتے، کافر ہے. اور اگر کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے،
لیکن انہیں ہی پتا کہ آسمان پر کہاں ہے، کس آسمان پر، جب بھی وہ بے دین ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قول ہے۔ پھر اگر وہ کہے کہ ہمیں تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اور 7ویں آسمان پر ہے، 7ویں آسمان پر کہاں مجھے پتا نہیں، جب بھی بے دین ہوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر عرش ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قول موجود ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ کے اندر، آج موجود ہے۔ لیکن آج ذرا دیکھیں، جب یہ علم کلام عام ہوا اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا اہل باطل نے، اب عقیدہ قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا جائے گا، کس سے سیکھا جائے گا؟ علم کلام سے دیا۔ ایمان، اسلام، عقیدہ مسائل فقہا سے سیکھیں گے اور عقائد کس سے سیکھیں گے؟ اہل علم متکلمین سے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ آج آدمی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو مانتا ہے مسائل میں، لیکن عقائد میں ان کو نہیں مانتا۔ اتنے مفاسد پیدا ہوئے، اور حیرت کی بات یہ کہ کچھ لوگ جنوبی ہند میں ایک مقام پر آج سے چند سال قبل اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا، وہ منہج سلف پر آ گئے۔ منہج سلف، چند نوجوان تھے، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دی، منہج سلف پر آ گئے۔ یہی عقیدہ توحید، اللہ عرش پر ہے، ثم استوى علی 7 مقام پر ہے، اللہ نے بیان کیا ہے۔ اچھا، ابھی عید میلاد کا جلسہ خوب زور شور سے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، معراج کرایا، گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ جب اللہ ہر جگہ ہے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ ہر جگہ ہے تو معراج پہ جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آدمی اتنی بیان کرتا وہ سمجھتا نہیں کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں لوگوں کو۔ بہرحال وہ چند نوجوان ہوئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے کے مفتی صاحب کو بلایا گیا، پورے کیا صرف ہندوستان نہیں، پورے بر صغیر کے سب سے بڑے ادارے کے مفتی صاحب بلائے گئے۔ اور مفتی صاحب جب آنے لگے تو لوگوں نے ان نوجوانوں سے کہا کہ جتنے تمہارے اشکال ہیں سب کا جواب ہمارے مولانا دیں گے۔ مولانا نے تقریر کی، کوئی بات نہیں، وہ نوجوان بیٹھے، ہمارے سوال کا جواب، ہمارے سوال کا جواب نہیں، بہت اشرار پر سوال کا جواب دیا۔ بچوں نے کہا ہر جگہ، کہا ہر جگہ۔ سامنے مندر تھا، وہ مندر میں مورتی رکھی ہوئی تھی، کہا اچھا بتائے اس مورتی میں بھی اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ کہا اللہ کی قسم اس میں بھی اللہ ہے۔ ذرا سوچو انسان کہاں تک چلا جاتا ہے۔ یہ علم منطق، علم کلام، جب اس طرح سے انہوں نے اس کو ترقی دیا، پھر مامون رشید کے دور میں اور بہت زیادہ ہو گئے، حکومت نے ان کو سپورٹ دیا اور اس عقیدے کو بالکل ایک سرکاری مذہب بنا کر کے عام کیا گیا۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں جب درس نظامیہ بنایا گیا تو اس میں بہت زیادہ زور یہی علم کلام پر، عقیدے پڑھایا جاتا تھا۔ تو یہ اس کے بڑے مفاسد ہیں جو انسان ان کے اندر پڑ گیا علم کلام کے پیچھے۔ اب وہ کبھی توحید و سنت اور ایمان کے دلائل وہ کتاب و سنت سے نہیں دیتا، بلکہ کسی دیتا اپنے علم کلام، اپنے اس کے، اور علم کلام میں جب بھی دے گا کسی حدیث کا انکار یا جھوٹی تعویل و تحریف ہوتی ہے۔ اس لیے امام بربہاری رحمۃ اللہ کہتے ایاک والنظر فی الکلام،
بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ علم کلام سے. یعنی انسان پر واجب ہے کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرے اور وما علیہ السلف الصالح، اور کتاب و سنت سیکھے اور سلف صالحین صحابہ تابعین یہ لوگ کس عقیدے پر، جس عقیدے پہ تھے اسی عقیدے پر قائم رہنا اور انہی کے منہج اور طریقے کو اپنانا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اسی لیے علم کلام سیکھنے کے بجائے تم کتاب سنت اور سلف کا طریقہ سیکھو. یہ مصنف امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ وہی ہے، اہل کلام اپنا عقیدہ جو ثابت کرتے ہیں اپنے علم کلام کے ذریعے، کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے نہیں. حالانکہ عقیدہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے سیکھا جائے گا. اب یہ سب سے بڑی برائی کہ علم کلام اور متکلمین نے جو شروع کیا یہ کہ انسان عقیدہ سیکھنے کے لیے کتاب و سنت اور صحابہ اور سلف کے طریقے کی طرف کبھی رجوع ہی نہیں کرتا. ڈر یہ ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی میں شامل ہو جائے انسان. اسی لیے سلف بہت سختی کے ساتھ منع کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حکمی فی اہل الکلام، حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجدید والنعال. میرا فیصلہ یہ ہے کہ متکلمین اہل کلام کو پکڑا جائے اور جوتے اور ڈنڈے سے ان کی پٹائی کی جائے. اللہ اکبر. اور خوب اچھی طرح سے پیٹ کر کے وَأَن يُطَافَ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ، ان کو شہر میں قبیلوں کے اندر گاؤں گاؤں گھمایا جائے کہ یہ وہ شخص لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے عقیدے جیسے چیز کو کہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ علم کلام، فلسفہ اور منطق سے. علم کلام. اللہ اکبر. وَأَن يُقَالَ، اور یہ اعلان کیا جائے ھذا جزاء من اعرض عن الکتاب والسنہ وذهب الى علم الکلام، اور اعلان کیا جائے یہی سزا اس شخص کی ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے علم کلام کو سیکھتا سکھاتا اس پر عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. یہی چیز ہے کہ اہل حق کی دشمنی پر یہی ان کو آمادہ کر دی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے اور لوگ جب بھی جیل میں گئے ہیں یہی وجہ تھی کہ یہ اہل بدعہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاں اپنی طرف لوگوں کو باطل طریقے سے مائل کریں اور حکومت کو اپنا ہم نوا بنوائیں. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے. علم کلام ایک تو یہ اس کے اندر برائی، نمبر 2 والجلوس الی اصحاب الکلام. اللہ اکبر. اور اہل کلام کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی اس سے ہی بچو. اس سے تمہیں بچنا چاہیے. اہل کلام کے مجلسوں میں اور ان کے درسوں میں ان کے پاس آنے جانے سے اجتناب کیا جائے. کیوں؟ اگر آپ وہاں بیٹھیں گے، اور آج بھی دیکھا جا رہا ہے، آج اس دور میں جب لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا تو کتنے مفاسد. نمبر 1 غور سے سنیں، نمبر 1 جتنے علماء ہیں سب کو جاہل قرار دیا. جتنے علماء ہیں، یعنی یہاں تک کہ شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، علامہ البانی، ان جیسے علماء کو بھی انہوں نے تجہیل کی ہے
ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. شیخ ابن باز، علامہ البانی، شیخ عثیمین جیسے یہ لوگ بس مسئلے مسائل تک چل سکتے ہیں، لیکن عقائد اور دین کی ترجمانی یہ مسلمان غیروں کے سامنے کرنے کا علم ان کے پاس نہیں. حیرت کی بات ہے، اتنے بڑے بڑے علماء بس یہ بتا دیں، ہاں خطبہ دے لیں، بتا دیں کہ ہاں رکوع ہے، نماز میں اتنے فرائض ہیں، زکوٰۃ کے اتنے فرائض، بس یہیں تک ہے، جیسے کر لو. باقی اسلام کا مکمل تعارف ان لوگوں کے کرانے کی ان کے اندر صلاحیت، ان کے پاس علم نہیں ہے. بلکہ بعض لوگوں نے ان کو علماء حکام کہا، علماء حکام یا علماء ریال اور درہم کہا. حیرت کی بات ہے، بعض بدبختوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ عورتوں کے حیض و نفاس والے علماء ہیں، اس کے علاوہ ان کو کیا پتا ہے. علماء حیض و نفاس یہ الفاظ ہیں. نمبر 2، وہ بھی درست، یہ جتنی کتابیں قرآن کی تفسیر ہو، حدیث کی شرحیں ہوں، عقیدے پر ہوں، یا محدثین اور یہ جو ساری کتابیں ہیں، آج یہ کتابیں کام کے لائق نہیں رہ گئی ہیں. آج ضرورت ہے ان کو جلا دیا جائے اور ایک کوئی نئی تفسیر آج کے حالات اور آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اب آج اسلام کی نئی تشریح اور قرآن کی نئی تفسیر ہونی چاہیے. یہاں تک اتنی گری ہوئی حرکتیں کرنے لگے. تو اسی لیے ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے جلوس درسوں میں اور ان کی محفلوں میں جانا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ کہا جاتا ہے مجلسوں کا اور محفلوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، تجربہ کرتے ہوں گے. اسی لیے قرآن پاک نے بڑی سختی سے کے ساتھ فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. کتاب میں، قرآن میں فیصلہ، یہ حکم نازل کر دیا ہے ہم نے کہ جس جگہ قرآن اور اسلام کی میں کیڑے نکالے جا رہے ہوں اور ان کی تحریف تبدیل کی جا رہی ہو، ایسی جگہوں میں بیٹھو نہیں. اگر بیٹھے تھے تو وہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ. ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کتاب و سنت میں سے لوگوں کے بیٹھنے کے ساتھ. اور وہ حدیث تو بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اچھے دوست اور اچھے ساتھی کی صحبت دوستی کیسے ہوتی ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر، کہ اچھی مجلس، اچھے ہمنشین، اچھے دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں سے دوستی کرنا، اس کی مثال ہے کحامل المسک، مشک عنبر جس کسی کے پاس ہے یا اس کا کاروبار کرتا ہے، مشک عنبر والے سے دوستی کرنا، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یہ ہے دین اور علم والوں کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ بیٹھنے کی مثال. اور آپ نے ارشاد فرمایا، فحامل المسک اما ان یحذیک، مشک عنبر اور خوشبو والا انسان جس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، دوستی کرتے ہو، اور تمہیں گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر آپ کو عطر دے گا، خوشبو دے گا. یہ نہیں دے گا تو آپ کو ذرا سا خوشبو دے گا، سیمپل کے طور پر آپ کے بدن، آپ کے کپڑے پر لگا دے گا. اگر یہ بھی نہیں کرے گا تو کم سے کم
اور تم خرید بھی نہیں سکتے تو کم سے کم جب تک وہاں رہو گے خوشبو میں زندگی گزارو گے، خوشبو تمہیں آتی رہے گی۔ یہی مثال ہے دینداروں کا علم والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا۔ علمی مجلسوں میں اہلیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو ایسے ہی دین، حق کی باتیں، ایمان کی باتیں ملتی رہیں گی۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اور ایک انسان جو اہل بدعت برے لوگ گنہگاروں کے ساتھ ان کی مجلس میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے لوہار سے دوستی کی ہے۔ اور لوہار سے جو دوستی کرے گا، لوہار آگ چلاتا ہے، لوہا گرم کرتا ہے، ہتھوڑے سے پیٹتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان لوہار سے دوستی کرے گا، اس کے پاس جائے گا تو کپڑا جل جائے گا، کپڑا نہیں جلے گا تو بدن جل جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑے کو جلنے سے بچانے کے لیے دور بیٹھے گا تو دھواں نہیں چھوڑے گا، اگر اس سے بھی دور بیٹھے گا تو کم سے کم بدبو تو آتی رہے گی۔ ہر حال میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے ہمیشہ امام بربہاری رحمۃ اللہ نے دو جملہ جو استعمال کیا بڑا اہم، وَإِيَّاكَ وَالنَّظْرَ فِي الْكَلَامِ وَالْجُلُوسَ إِلَىٰ أَصْحَابِ الْكَلَامِ، کہ ہمیشہ تم اہل کلام سے دور رہنا اور کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا، ان کی محفلوں میں اور ان کے مجلسوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک چیپٹر طے ہوا۔ اس کے بعد والا اگلا چیپٹر جو ہے وہ بھی کہتے ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ، وَعَلَيْكَ بِالْآثَارِ وَأَهْلِ الْآثَارِ وَإِيَّاهُمْ فَاسْأَلْ وَمَعَهُمْ فَاجْلِسْ وَمِنْهُمْ فَاقْتَبِسْ۔ یہ بھی بڑی پیاری چیز امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ، اس سے پہلے والے میں کیا کیا تھا؟ منع کیا کہ اہل کلام کے پاس جانا اور علم کلام پڑھنا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اس کا نیمل بدل کیا ہے؟ وَعَلَيْكَ بِالْآثَارِ، تم احادیث پڑھو، احادیث کا مطالعہ کرو، سنن کا مطالعہ کرو، اور وَأَهْلِ الْآثَارِ، اور اہل آثار، اہل الحدیث کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو۔ کتنی پیاری بات، آج کتنی ضرورت ہے اس کی۔ دو چیزوں سے منع کیا، ایک تو علم کلام میں کو پڑھو نہیں، اس پہ غور خوض نہیں کرو، اور نمبر دو اہل کلام کے پاس آنا جانا بند کرو، ان کی مجلس میں نہیں جاؤ، ورنہ وہ نقصان پہنچائیں گے۔ اب اس چیپٹر میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے، ہاں جاؤ کس کے پاس، بیٹھو کہاں تم؟ تو کہتے ہیں وَعَلَيْكَ بِالْآثَارِ وَأَهْلِ الْآثَارِ، تم کوشش کرو احادیث کا مطالعہ کرنے، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے، اپنا وقت کتاب و سنت، نبی علیہ السلام کی احادیث، کتب احادیث میں صرف کرو۔ وَأَهْلِ الْآثَارِ، اور اگر کبھی کسی کی محفل میں جانا ہے، کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہو، تو اہل بدعات کے بجائے اہل الحدیث کے پاس اٹھو۔ آثار، اثر حدیث کو کہتے ہیں، اہل آثار کے پاس، اہل الحدیث کے پاس بیٹھو۔ کیوں؟ جس کے پاس جو علم ہوگا اس کے پاس بیٹھو گے تو اسی کی باتیں وہ کرے گا۔ اگر کسی کے پاس علم کلام ہے تو جب بھی بیٹھو گے تو علم کلامی کی فضیلت بیان کرے گا، اس کے پاس گفتگو ہوگی تو وہی علم کلام کی ہوگی، اس نے کتاب و سنت سیکھا ہی نہیں۔ لیکن اگر اہل الحدیث کے پاس جاؤ گے، ان کی مجلسوں میں جاؤ گے تو ہمیشہ حدیث تم کو سننے کو ملیں گی، ایمان تازہ ہونے کی باتیں سنو گے،
حق کی باتیں تمہیں ملیں گی، تم اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو. اہل کلام اور علم کلام میں مشغول ہونے کے بجائے حدیث اور حدیث اثر اور اہل اثر کے ساتھ شامل ہو جاؤ. ان کے پاس آنا جانا، ان سے دوستی کرنا، ان سے ملنا ملانا اور انہی کی مجلسوں اور درسوں میں شامل ہونا، یہ تم رکھو. اور وَإِيَّاهُمْ فَاسْأَلْ، اور انہی سے سوال کرتے رہو. انہی سے سوال کرو. اہل کلام سے سوال کرنے کے بجائے اگر سوال کرنا ہے تو اہل اثر اہل الحدیث سے کرو. اور اسی لیے یہ قرآن پاک کی آیت تقریباً کوئی قرآن پاک کی آیت یاد ہو لوگوں کو، لیکن مقلدین کو ضرور یاد رہتی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اور وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ علم نہیں ہے، مجتہد نہیں تو مقلد بن جاؤ. یہاں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل الذکر سے پوچھو، سوال کرو. اگر تمہارے پاس علم نہیں پوچھنا ہے تو کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل بدعت سے نہ سوال. یہ حدیث آیت کا مطلب ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم اہل ذکر کون ہیں؟ اہل القرآن والحدیث، اہل الکتاب والحدیث. یہاں جو اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے. اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں. اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت علم کتاب اللہ سنت رسول تھی. اسی کی پیروی کرو، اسی کو سیکھو اور ایسے ہی لوگوں سے مسئلہ پوچھو. یہیں سے ایک بات اور بڑی اہم اس آیت میں ہے، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے، اگر اسے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، تو اللہ نے صرف اہل الذکر سے پوچھنے کا، سوال کرنے کی اجازت دی ہے. ان سے سوال کرو. اہل الذکر یعنی کتاب و اہل الکتاب و سنہ سے سوال کرو. انسان اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو سوال کرنے کے لیے آزاد نہیں کہ جس سے چاہے وہ سوال کر لے، جس کا سنتا ہے جس کو چاہتا ہے کر. نہیں، اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو اللہ نے متعین کر دیا اہل العلم سے، اہل القرآن و اہل الحدیث سے سوال کرنا اور انہی سے مسئلہ پوچھنا اور ان کے علاوہ کسی اور سے مسئلہ نہ پوچھنا. آگے فرمایا وَمَعَهُمْ فَجْلِسْ، اور اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی کس کے ساتھ رکھو؟ وہی اہل اثر اور اہل العلم کے ساتھ. اگر اپنا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ رکھنا ہے تو دینداروں کے ساتھ، نیک لوگوں کے، صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ، اہل ذکر جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو، عقیدہ منہج درست ہو، انہی کے ساتھ بیٹھنے کا تمہیں حکم دیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ انسان کے لیے ضروری ہے. اور آج اسی چیز کو چھوڑ دینے کا انجام ہے جو آج اتنا افراتفری لوگوں میں ہو گئی ہے. آج اتنی زیادہ افراتفری اور لوگ اس قدر ضلالت و گمراہی کی طرف جو جا رہے ہیں، انتشار امت میں آئے دن طرح طرح کے نئے نئے مسائل جو کھڑے ہو رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ اہل الذکر کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف لوگوں نے، یا اہل الذکر کو کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بجائے کسی اور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. دیکھیں یہ مجلسوں کا بہت اثر ہوتا ہے، بہت اثر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
کی بات ہم نے بتائی تھی، یاد ہوگی کہ وہ بتاتے ہیں کہ صحبت کا ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے، سفر میں 4 رات ہو گئی، تو ایک صاحب نے اپنے ہاں میں ٹھہرا لیا، اپنے ہاں قیام کرنے کا لیے روکا، ان کے ہاں رک گئے. یہ غسل خانہ اور جو آج کے حمام وغیرہ کہتے ہیں، کہنے کہ وہاں گیا تو مجھے خوشبو بڑی زبردست خوشبو مل رہی تھی، بڑا مزہ آیا. کہتے چاروں طرف دیکھتا ہوں، چاروں طرف دیکھا، خوشبو نہیں، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن اتنی اچھی خوشبو وہاں آ رہی تھی. تو میں نے مالک مکان سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ آپ کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کوئی ہرا بھرا پھول، کوئی پرفیوم کی بوتلیں تو نظر نہیں آ رہی، آخر کہاں سے یہ خوشبو آ رہی؟ تو لے جا کے دکھائے ایک چھوٹے سے برتن میں مٹی رکھی، دکھا اس مٹی کی خوشبو آ رہی. اللہ اکبر، اس مٹی کی خوشبو آ رہی ہے. کہا وہ کیسے مٹی سے خوشبو؟ کہنے لگے کہ ہاں. میں نے کہا کیوں آ رہی ہے؟ تو بتایا کہ یہ مٹی عام مٹی نہیں ہے، فلاں صاحب کے ہاں ایک چمیلی کا، چمیلی سمجھتے ہو نا، پھول، خوشبو، یاسمین، ہاں، فلاں جگہ اس کا درخت ہے ایک صاحب کے ہاں، تو بڑے پھول خوشبودار آتے ہیں. تو یہ مٹی اس درخت کے نیچے کی ہے، اس درخت کے نیچے کی ہے. نہیں سمجھے؟ مٹی یہاں ہے، وہ چمیلی کے درخت کے نیچے کی مٹی ہے. تو وہاں پھولدار درخت، چمیلی کا درخت، چمیلی کے پھول، اس کی خوشبو مٹی میں بھی سرایت کر گئی ہے. یعنی مٹی میں ہے تو مٹی، لیکن خوشبو کیوں آئی اس کے اندر؟ اس لیے آئی کہ وہ چمیلی کے درخت کے نیچے کی ہے. پھر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھا، یہی ایک مٹی اگر پھول کے درخت، چمیلی کے درخت کے نیچے ہو تو وہ پھول کی خوشبو سے متاثر ہو جاتی ہے، خوشبو اس کے اندر آ جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ایک انسان دینداروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، علماء ربانی کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ جڑے گا تو ان کی صحبت کا بھی اس پر اثر ہوگا. اور ایک تجربہ کریں، آج اگر کوئی انسان بہت زیادہ بگڑ جائے، بے راہ رخ ہو، تو لوگ، وہ بھی کہیں پڑھا لکھا ہو تو لوگ پوچھتے اس کا استاد کون تھا، کس مدرسے میں پڑھا، استاد کون تھا. اور اس کی مثال یہ ہے، ایک آدمی پڑوسی ملک میں طرح طرح کے خرافات، آج شیخ الاسلام بنا ہوا ہے، کبھی یہ اعتراض، کبھی وہ اعتراض، کبھی وہ اعتراض، کبھی یہ اعتراض، کبھی یہ نئی چیز. لوگ تنگ آ گئی کہ آدمی اتنا کیسے بھٹک گیا. اس کے پیچھے پڑھ کے ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ اس کے استاد جو تھے یہودی اور عیسائی تھے. لندن میں جب پڑھنے گیا تو اس کے استاد ایک بڑی تعداد کیا تھی؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی. دیکھا، ساری دنیا کا، ہاں تب کوئی بات نہیں، اطمینان ہے کیونکہ استاد کا اثر اس پر ہے. تو دوستو، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اسی لیے ہمیشہ، آج کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم سنتے سب کی ہیں، جس کی بات پسند ہوتی اس کو لے لیتے ہیں، ہمیں کیا. یہ ایک دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال. اچھا، یہ عذر ہیلا بہانہ ہے، یہ عذر نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث نے جو بتایا کہ اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اللہ رسول نے بیان فرمایا صحبت کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے جب آپ اگر اہل بدعت، اہل خرافات،
دنیا داروں کی صحبت اختیار کریں گے، ان سے دوستی کریں گے، ان کی مجلسوں میں جائیں گے، ان کا ساتھ پکڑیں گے، تو بہرحال اس کا اثر آنا ہی آنا ہے۔ اور پھر سب چھوڑیے، آج تمہارا ایک بھائی آوارہ نکل جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ تو بڑے اچھے، سارے بھائی بہن بہت اچھے، لیکن اس کو صحبت غلط مل گئی، دوست غلط مل گئے۔ آج سب اس بات پر متفق ہیں کہ اولاد بگڑتی ہے تو غلط صحبت کی بنا پر۔ ماں باپ، بھائی بہن، گھریلو ماحول جو ہے دینداری کا، اس پر بھی برے ماحول کا اثر آ جائے۔ اس کے باوجود لڑکے اور لڑکی غیر دوسروں کی غلط تہذیب، غلط کلچر اور غلط جو ہے عقیدے اور برائیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ فَجْلِسْ، انہی کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ کس کے ساتھ؟ اثر اور اہل اثر کے ساتھ۔ جب حدیث اور حدیث والوں کے ساتھ بیٹھو گے اور انہی سے سوال کرو گے، انہیں سے پوچھو گے، تو ہمیشہ تم صراط مستقیم پر ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق سے فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آگے ہاں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔